बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 4 जून और मंगल का दिन है। आज से 2 साल कबल जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा था, तो उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने वाले अनासर ने ये सोचा था कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके पीडीएम की हुकूमत को कायम किया जाएगा, उनको मज़बूत किया जाएगा और उस वक़्त जो पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ़्तार 6% थी, उसके जो समरात हैं आखिरी इलेक्शन के साल के, वो आवाम तक पहुँचाए जाएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना हो या इद्दत में निकाह का केस हो या इस किस्म के या साइफर के मामले के अंदर जो है कि नेशनल सिक्योरिटी को दरपेश खतरात के हवाले से जो एक बयानिया बनाया जाएगा, तो उसके तनाजुर में इमरान खान को गद्दार भी कहा जाएगा, मुल्क की कौमी सलामती के लिए ख़तरा भी करार दिया जाएगा और फिर उनकी जो शादी है उसको भी शरई एतबार से उसके ऊपर सवालात उठाए जाएंगे, अदालतों से उसके खिलाफ फैसले लिए जाएंगे और फिर उसकी किरदार कुशी की जाएगी और फिर जितनी भी जाली ऑडियोज़ थी उनको मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा और फिर तोशाखाना के हवाले से उसके ऊपर केसेस बनाए जाएंगे, अलकायदा ट्रस्ट के हवाले से केसेस बनाए जाएंगे और उनको माली तौर के ऊपर भी बददियानत, इखलाकी तौर के ऊपर भी बददियानत और सियासी और कौमी सलामती के हवाले से भी उनको एक बददियानत और गद्दार शख्स साबित करके बिल्कुल तनहा कर दिया जाएगा और फिर उनको इतना मजबूर किया जाएगा जेल की सलाखों में डालकर कि उनके असाब टूट जाएंगे और फिर वो भी नवाज शरीफ की तरह या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरह या फिर आसिफ ज़रदारी की तरह जो है कि वो बैरून मुल्क जाने को तरजीह देंगे और कोई डील करेंगे और फिर अपनी शराइत के ऊपर उनसे डील की जाएगी और फिर उनको एक तन्हाई के गोशे में खामोश बिठा दिया जाएगा और फिर अपनी मर्जी की सियासत और अपनी मर्जी की हुकूमत जो है वो की जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब इमरान खान को निकाला गया तो अवाम सड़कों पर निकल आए। ये सबसे बड़ी पहली मिसकैलकुलेशन थी उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने वालों की कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर अवाम का बाहर निकलना उनके लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। उनका ख्याल था कि शायद इमरान खान की पब्लिक सपोर्ट नहीं है कि उस वक़्त 11% जो है कि वो महंगाई की शरह थी और लोगों का ख्याल था उन लोगों का जो हुकूमत ख़त्म करने की प्लानिंग किए बैठे थे कि लोग जो हैं कि वो इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसके बिल्कुल रिवर्स हुआ। उसकी वजह से फिर बाद में जितने भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई वो भी कोई ज़्यादा पुरअसर नहीं रहे और हत्ता कि फिर वो स्टेज आ चुकी कि जब इलेक्शन होने थे। अब जो मंसूबा साज़ थे उनका ये ख़्याल था कि इस स्टेज के ऊपर जब हम इलेक्शन करवाएंगे तो उस वक़्त इमरान खान बहुत कमज़ोर हो चुका होगा। उसके ऊपर जितने भी ये प्रोपेगेंडा और जो सारी प्लानिंग की गई थी वो इतनी मौसर हम कर चुके होंगे कि इलेक्शन के अंदर बड़ी आसानी के साथ जो है कि पीडीएम प्लस जमातें जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगी। लेकिन इलेक्शन का जब वक्त आया तो फिर अंदाज़ा हुआ कि नहीं, पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा इमरान खान को है और अगर फेयर इलेक्शन हुए तो 2/3 से कहीं ज़्यादा अक्सरियत इमरान खान हासिल करेगा। इसलिए फिर इलेक्शन इंजीनियरिंग का अमल जो है वो शुरू किया गया और उसमें फिर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया। तहरीक इंसाफ के अरकान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनके कागजात नामजदगी छीने गए, उनके उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। उनके उम्मीदवार कई जो है कि वो अंडरग्राउंड थे और जितना भी सारा मामला है वो आपने देखा। इसके बावजूद इलेक्शन हुए और इलेक्शन में अवाम ने इमरान खान को कामयाब किया। अब एन इलेक्शन के वक्त वो तमाम सजाएं दी गई जिनका हमने तस्करा शुरू में किया था, ताकि इलेक्शन के वक्त जब लोग वोट डालने जा रहे हो तो उनको जहनों में हो कि पाकिस्तान की अदालतों ने इमरान खान को बदयानत इखलाकी तौर के ऊपर, माली तौर के ऊपर, सियासी तौर के ऊपर और साइफर के हवाले से भी जो सजाएं दी गई, ये साबित किया जा सके कि मुल्क दुश्मन और गद्दार या जो भी हम पाकिस्तान के अंदर सियासी कायदीन के बारे में एक तारीख भरी हुई है कि इस किस्म के जो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि वो एक साबित करके जो है कि उनको इलेक्शन से और उस मंजरनामे से आउट किया जाए। लेकिन लोगों ने फिर जिस अंदाज के अंदर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान लिया, उसके बावजूद लोगों ने इंतखाबी निशानात को ढूंढ ढूंढ के वोट दिए। अब इस जो सारा अमल है, अब आप ये देख रहे हैं कि वो जो तनहा करने वाले अनासर थे, अब आके जो है कि बअमर मजबूरी जब उनको अपना अलविदाई खिताब करना पड़ा, जनरल कमरजीत बाजवा उनमें एक शामिल है, तो उन्होंने कहा कि अब वो जो है कि वो एक गुमनामी की ज़िंदगी जो है कि आफ्टर रिटायरमेंट आर्मी चीफ के ओहदे से गुजारेंगे। तो ये पहला एक एतराफ़ उनका नाकामी का एतराफ़ था कि जो वो इमरान खान के साथ करना चाह रहे थे अब उनके साथ हुआ और फिर ये चीज़ साबित हुई आफ्टर रिटायरमेंट जब वो मुल्क से बाहर थे। आपने वो वीडियो भी देखी होगी सोशल मीडिया पे कि जब लोग उनके लान तन कर रहे थे उनके उस किरदार के ऊपर जो उन्होंने गैर आइनी किरदार अदा किया था, एक सियासी किरदार अदा किया था, तो उस पर वही कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ आर्मी चीफ जो तुम समझ रहे हो। जो ऐसा किरदार इंसान का ये सबसे बड़ा इबरत का मकाम होता है
کہ جب آپ کوئی ایسا کردار ادا کرتے ہیں کہ پھر اپنی وہ جو پرائڈ ہوتا ہے کسی کا بھی جس میں آپ نے تمام عمر سرو کیا ہوتا ہے، جو آپ کے عہدے، جو آپ کا منصب، جو آپ کی طاقت، جو آپ کے میڈلز آپ کے سینے کے اوپر سجے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ کا فخر ہوتے ہیں، آپ اس سے لا تلقی کا اعلان کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں میں وہ نہیں ہوں، میں کوئی اور ہوں۔ یہ سب سے بڑا یہ وہ ان کے منہ کے اوپر تماشا تھا، اور جو گمنامی کی زندگی ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ تاریخ کے اوراق میں ان کا نام ابھی اس سے کیسا لکھا جا رہا ہے، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرے گا اور بہت سے حقائق اور سامنے آئیں گے تو کیسے ان کو یاد کیا جائے گا۔ سائفر کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے اڑا کے رکھ دیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سائفر کے اندر جو عمران خان کا موقف تھا بالکل درست تھا۔ اس وقت جب پاکستان کے اندر پھر اس وقت جو حکومت قائم کی گئی تھی اور جس کو امپورٹڈ حکومت کا قرار دیا گیا تھا، تو وہ سارا کا سارا نیریٹو جو ہے کہ جو عوام نے جس کو تسلیم کیا تھا اس کو آج عدالتوں نے بھی تسلیم کیا، تو اس لیے یہ معاملہ ہے۔ اب دوسرا معاملہ جو ہے کہ اس سارے کھیل کے اندر جہاں ایک طرف جناب باجوہ پلاننگ کر رہے تھے، اس پلاننگ کے اندر یہ ایلیمنٹ جو موجود تھا، جو لندن پلان کا حصہ تھا، کہ اس میں جو حتمی جو سٹیج آئے گی جب فیصلے دیے جائیں گے اور الیکشن کروایا جائے گا، وہ اس وقت کروایا جائے گا جب عمر عطا بندیال ریٹائر ہو جائیں گے، تو یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے تو اس وقت تمام کے تمام اس پلان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، اور وہ ہوا بھی۔ ہم نے دیکھا بھی کہ ابھی جو ہم نے جن واقعات کا تذکرہ کیا، جو بلے کے نشان سے لے کر جو باقی بھی جو پولیٹیکل الیکشن انجینئرنگ ہوئی، جو آروز کی تقرری ہوئی، سپریم کورٹ نے جس انداز کے اندر اس کو ٹیک اپ کیا معاملے کو، اور جتنی جلدی کے ساتھ سوئفٹلی بلے کا نشان ہو یا آروز کی تقرری ہو، اس کے فیصلے کیے تھے، تو اس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اب آج جو 2 دن کے اندر جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سماعت ہوئی ہے، اس کے اندر اب تک جتنی ہیئرنگ ہوئی ہے، اس میں اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے سپریم کورٹ کے اندر، انہوں نے جو یہ اقدامات کیے تھے، اب وہ خود بھی ان سے جو ہے انڈائریکٹلی لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس میں خاص طور کے اوپر آپ بلے کے نشان کے حوالے سے بھی دیکھیں تو کئی وہ ڈیفینڈ تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو رولز ہیں یا قانون ہے اس کے تحت آزاد حیثیت میں بھی بلے کا نشان لیا جا سکتا تھا، اپلائی کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اپلائی کرتے اگر آپ کو انکار کیا جاتا تو پھر آپ ہمارے پاس آ سکتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں اب ان کو خود بھی احساس ہونا شروع ہو گیا، اور باقی تمام کے تمام معزز جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے ریمارکس بڑے واضح طور کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا جو ان کا یہ ایز اے چیف جسٹس کنڈکٹ ہے، اس میں اب وہ جو پولیٹیکل ڈیسیژنز تھے پولیٹیکل کیسز کے، اس میں وہ بھی ہمیں تنہائی کے عالم کے اندر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے گا۔ سنی اتحاد کونسل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ الیکشن ایکٹ کو دیکھیں، رولز کو دیکھیں، اور پھر جو نامینیشن پیپرز جمع کروائے تھے ان تمام امیدواروں نے، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیا تھا، اور جس کو پھر سلمان اکرم راجہ نے بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی پٹیشن فائل کی، اور جب سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل دیں گے تو وہ تمام ریفرنس وہاں پہ پیش کریں گے۔ اس وقت ایک یہ سینس پائی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ نشستیں تو جو ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں، سنی اتحاد کونسل کی نہیں بنتی، تو یہ پی ٹی آئی کو مائنس کیا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ نہیں پی ٹی آئی کا وجود ختم کر دیں گے ہم، اس کو الیکشن میں نہیں آنے دیں گے، اس کو پارلیمان کے اندر نہیں جانے دیں گے، کسی حد تک جو ہے کہ اس کو مینیج کیا گیا، لیکن جو مینیج کرنے والے تھے آج خود جو ہے کہ ان کی زبان سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں کہ نہیں یہ نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں، جو لوگ کامیاب ہو کر آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، جو ووٹرز تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے، یہ بامر مجبوری انہیں سنی اتحاد کونسل کا نام لینا پڑا۔ تو یہ آج پاکستان کی سب سے جو اعلیٰ ترین عدلیہ ہے اس کے تمام معزز جج صاحبان جو ہے اس قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں۔ اس سارے عالم کے تناظر میں دیکھیں تو عمران خان کو جو تنہا کرنے کے اندر جو پلاننگ کی گئی تھی اور اس میں جو کلیدی کردار ادا کیا تھا جن چیف صاحبان نے، وہ آج جو ہے کہ آپ کو تنہا نظر آ رہے ہوں گے۔ دوسرا اہم معاملہ جو ہے کہ فوجی عدالت کی ایک سزا جو نیوی کے 5 افسروں کو دی گئی تھی اور اس میں سزائے موت دی گئی تھی، پھر اس کو جو کورٹ مارشل جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس عدالت کے فیصلے کو چیلنج بھی کیا گیا، اپیل کی گئی، نیول چیف نے اس کو مسترد کیا۔ اب اس کیس کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس آیا ہے، اور اس کا تذکرہ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ابھی سویلینز کے کیس چل رہے ہیں، تو ابھی ہم یہ صرف ان کے جو آفیسرز تھے اپنے ان کے کیس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے کہ ان کو ایک تو ان کے اپنے مرضی کے وکیل کی معاونت نہیں فراہم کی گئی، اور دوسرا جو ہے کہ جو ثبوت تھے یا جو کورٹ آف انکوائری کی فائنڈنگز تھی، ان ڈاکومنٹس تک ان کو رسائی نہیں دی گئی کمپلیٹ، اور اس کے
کے بعد ان کو سزا بھی دی گئی، اور جب اپیل میں وہ گئے تو اس وقت بھی ان کو وہ تمام شواہد اور کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ دیے بغیر جو ہے کہ اپیل کو جو ہے کہ وہ مسترد کیا گیا۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے جو سزائے موت دی گئی تھی اس پر عمل درآمد روک دیا ہے، اور 3 ہفتوں کے اندر اندر جو ہے چیف آف نیول اسٹاف سے یہ تحریری طور کے سر بمہر جواب طلب کیا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جو جن الزامات کی بنیاد کے اوپر یا جن شواہد کی بنیاد کے اوپر یا جن کورٹ آف انکوائری کی بنیاد کے اوپر قیمتی جانوں کا جو ہے کہ سزائے موت دی گئی، ان کو ان تک رسائی کیوں نہیں دی گئی، اس کے اندر کون سی ایسی نیشنل سیکیورٹی کے عوامل جڑے ہوئے ہیں، ان سے آگاہ کیا جائے، اور جب تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ان کو سزا کو روکا جائے۔ یہ ہے وہ فیئر ٹرائل، اور جو ابھی ملٹری کی کسٹڈی کے اندر 9 مئی کے ملزمان ہیں جن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس ابھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جو مختلف لیگل فرٹرنٹی ہے، جس سوسائٹی بھی ہے، جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، وہ جو سوالات اٹھاتی ہیں کہ فوجی ٹرائلز کے اندر آپ کو اپنی مرضی کے وکلا اور بہت سی چیزوں تک رسائی نہیں دی جاتی اور یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا جو فیصلہ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی بڑی اہمیت کا حامل ہوگا کہ آپ باقی جو کیسز ہیں ان کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکیں گے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ تو اب اس سچویشن کے اندر جو ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہے کہ وہ تو 24-25 جون کو یہ سماعت مکمل ہوگی، ریزرو سیٹ کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور جو عمران خان کے بھی صرف ایک سزا باقی عدت میں نکاح کے کیس کے حوالے سے اس کی اپیل جو ہے کہ اگرچہ وہ 25 جون کو مقرر کی گئی تھی، لیکن اب جو ہے کہ دوبارہ درخواست دی گئی ہے، اور اس کو جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں اسلام آباد کے جنہوں نے یہ کیس سننا ہے، اب انہوں نے 7 جون کو دلائل جو ہیں وہ طلب کر لیے ہیں۔ اگر 7 جون کو دلائل شروع ہو جاتے ہیں اور دلائل اگر زیادہ لمبے نہیں جاتے تو پھر غالب امکان یہی ہے کہ جون کے اندر ہی عدت میں نکاح کا کیس جو ہے اس کو بھی اسی طرح سے نپٹا دیا جائے گا، اور یہ سزائیں بھی ڈیفینیٹلی کالعدم ہی ہوں گی جو اس کے ساری چیزیں حقائق سامنے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں معاملات کے بعد عمران خان کی رہائی ہوتی ہے یا پھر ان کو کسی نئے اور مقدمے کے اندر جو ہے کہ گرفتاری ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد شمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔